السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ اس میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں تو اس کے جو میننگز ہیں ان کو بھی ہم واضح کریں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کو ہم شروع کرتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہاں پر شاعر کو بھی سمجھنا ہے اور یہ صفا اور مروہ اور یہ بھی چیزیں ہیں، کیونکہ جو قدیم تراجم ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں اپنی طرف سے ڈالی گئی ہیں اور جو اب نئی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی انہوں نے اس کے معنی کو بدل کے پیش کیا ہے۔ تو اس میں ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو واضح کریں گے کہ کیا بات ہے یہ۔ تو اب یہ ہے کہ ان الصفا والمروۃ، صفا اور مروہ، یہ ان کو دو وادیاں کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ کی نشانیوں میں سے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں بول رہا ہوں، میری آواز میرے منہ سے نکل رہی ہے اور دوسرے سننے والے اس کو سن رہے ہیں، میرے سامنے بھی وہ بیٹھا ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہوا سے آواز جو ہے، ہوا کی لہروں سے ہوتی ہوئی دوسرے کے کانوں تک جا رہی ہے اور اس کی آواز اسی طرح ہوا میں سے بکھر کے میرے کانوں میں آ رہی ہے اور مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی نشانی ہے، یعنی ہم زبان کو حرکت دیتے ہیں اور اس میں سے آواز نکل رہی ہے۔ کبھی ذرا اس کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر غور کیجیے گا۔ ہمارا بولنا اور پھر سننا، یہ تو صرف بولنے اور سننے کی حد تک اللہ کی نشانی ہے نا۔ پھر اس کے اندر یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم بولنے والے کے لہجے سے، اس کے الفاظ کے چناؤ سے میننگز لے رہے ہوتے ہیں کہ بولنے والا کیا کہنا چاہتا ہے یا اس کا انداز کیا ہے۔ ہم انداز تک کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی نشانیاں۔ ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے۔ اس کو اصل میں اس کو انہوں نے مذہبی بنا دیا، من شعائر اللہ، چونکہ یہ لفظ آ گیا نا شاعر اللہ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یعنی اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، وہاں پر کوئی انہوں نے کہا کہ یہ دو ٹیلے ہیں، یہ جو دو وادیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب چلیں، وہ نشانیاں ہوں گی اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے سٹوریز وضع کی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ بچوں کو پانی پلانے کے لیے ان بچوں کو وہ کبھی ادھر دوڑتی تھیں ادھر دوڑتی تھیں، تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ یہاں پر جو بھی آئے تو وہ اس کی اسی طرح وہ یہ یہاں پر صفا و مروہ میں سعی کرے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی سٹوری نہیں ہے، وہ تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا جس طرح کہ مذہب بتا رہا ہے۔ تو یہ مذہب کی چیزیں ہیں، یہ مذہب کی سٹوریز ہیں، ان کا ان حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات قرآن جو کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ ہے، یہ اب اس وقت اگر یہ پہاڑیاں تو اب تو یہ پہاڑیاں بھی نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی جگہوں کے نام ہے تو ٹھیک ہے، یہ جگہوں کے نام ہیں۔ وہ اس وقت ریت کے ٹیلے تھے، اب تو وہ ریت کے ٹیلے بھی وہاں پہ نہیں رہے، بدل گئی نا یہ چیزیں۔ تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ دو جگہیں ہوں، صفا و مروہ، ان کے یہ نام ہوں، تو وہاں پر وہ چلتے پھرتے ہوں۔ تو اب یہ جو انسانوں کا جو چلنا پھرنا ہے، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ انسانوں کا بولنا، انسانوں کا چلنا پھرنا، اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانا، دوسری آواز کو اپنے کانوں سے سن کر نتیجہ اخذ کرنا، اس کی بات کو سمجھ کر عمل کرنا، یہ ہر چیز میں نشانی۔ یہ آنکھ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر لاکھوں لینزز کام کر رہے ہیں۔ کس طرح سے چیزوں کو وہ دیکھ رہی ہے، اس کا عکس جو ہے ہمارے برین میں پہنچا رہی ہے۔ ہمارا برین وہ عکس لے کر آگے اس کی روح سے امیج بنا رہا ہے، امیج بنا کے ہم اسی طرح کا
کوئی وہ پرسیپشن اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے خوبصورت ہے، فلاں بدصورت ہے، ایسے ہی نا فلاں یہ کلر ہے، اور کلرز میں دیکھ لیں یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سرخ، سفید، نیلے، پیلے، یہ کلرز جو ہیں، یہ جو سورج کی شعاؤں سے کلرز بنتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہر چیز ہی اللہ کی نشانی ہے۔ انسان کا چلنا پھرنا یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ آج سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ اگر گریویٹیشنل فورس نہ ہو زمین کی تو انسان اسٹیبلٹی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا زمین کے اوپر۔ اگر یہ گریویٹیشنل فورس نہ ہو تو زمین کے اوپر کوئی چیز اسٹیبل نہیں رہ سکتی، ایسے اڑتی پھرے زمین کے اوپر، وہ پہاڑ بھی کیوں نہ ہو۔ تو زمین کے اوپر جتنی بھی چیزوں کی اسٹیبلٹی ہے، خود زمین بھی اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ عمارات بھی کیوں نہ ہو، پہاڑ بھی کیوں نہ ہو، انسانوں کا چلنا بھی کیوں نہ ہو، تو زمین کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ اسٹیبل ہے۔ اگر یہ گریویٹیشنل فورس نہ ہو، آپ ذرا مجھے چل کر دکھائیں۔ آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ چاند کے اوپر انسان چل نہیں سکتا، تو وہ چلے گا تو وہ ایسے وہ اڑتا پھرے گا یا ایسے ادھر ادھر ہوتا پھرے گا، لڑکتا پھرے گا، لیکن اسٹیبلٹی کے ساتھ زمین کے اوپر جیسے ہم چلتے ہیں آپ چاند کے اوپر نہیں چل سکتے، کیونکہ وہاں پہ گریویٹیشنل فورس نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ہی نشانیاں ہیں۔ پانی پیتے ہیں، پیاس کا بجھنا، یہ کیا چیز ہے؟ ایک بیج بوتے ہیں، زمین سے پھاڑ کر وہ نرم بیج باہر آ جاتا ہے، اور وہ اس سے اتنی نرم اور ملائم کمپل نکلتی ہے، وہ زمین سے کیسے باہر نکل آتی ہے؟ پھر اس سے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پھل کے اندر وہی بیج پھر وہ ڈیولپ ہوتا ہے تاکہ آگے پھر اس کی نسل بڑھے، آم سے مزید آم پیدا کیے جا سکیں، امرود سے مزید جو امرود کا مزید اس سے وہ امرود وہ بنے، تو اس کے اندر وہ آگے نئے بننے والے پودے، اس کا سامان بھی اسی کے اندر رکھا ہوتا ہے، گٹلیوں کے اندر، بیج کے اندر۔ تو یہ کیا اللہ کی نشانیاں ہیں؟ آپ عقلی صلاحیت سے کام لے کر بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، چیزوں کو ٹچ کر رہے ہیں، پرسیو کر رہے ہیں، یہ چیز نرم ہے، کھردری ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نشانیاں۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین کے اوپر جتنی بھی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کی گریویٹیشنل فورس ہے، اور اس کے اوپر جتنا کچھ یہ جو جنگلات ہیں، نباتات ہیں، اس کے اوپر پہاڑ ہیں، یہ دریا ہیں، یہ ندیاں، نالے، ان کا بہنا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نشانیاں۔ تو یہ صفا مروہ دو مقام قرآن بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ڈیٹس آل۔ اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ من شعائر اللہ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جیسے باقی چیزیں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فمن حج البیت او اعتمر، جو اس بیت کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، عمرہ وہاں پر یعنی رہنے کے لیے جائے، تو کہتا ہے کہ فلا جناح علیہ، تو اس میں اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بعض ترجمے، یہ جناح کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور گناہ کا تو کانسیپٹ قرآن کے اندر بھی نہیں ہے۔ فلا جناح علیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس شخص کے اوپر کہ جو کیا کرے، این یطوف بہما، جو شخص ان صفا و مروہ یہ جو دو مقام ہیں ان میں اگر چلتا پھرتا ہے تو کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چل پھر لے۔ یہ چلنا پھرنا وہاں یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، یہ جناح کا معنی گناہ نہیں ہے۔ اکثر بلکہ تمام تراجم میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی نشانیاں اس طرح سے ہیں جس طرح مذہب بتا رہا ہے، تو پھر قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ فلا جناح علیہ؟ ترجمے ہوئے پڑھیں ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کیا کوئی گناہ کا کوئی کانسیپٹ کسی نے اس میں جوڑا ہے کہ اس میں چلنا پھرنا گناہ ہے؟ یہ ذرا سوچیں، یہ الفاظ قرآن کریم یہ کیوں کہہ رہا ہے؟
تو گناہ کو تو نکال دیں. تو معنی کیا ہے؟ کہتا ہے کہ صفا و مروہ جیسے باقی مقامات زمین کی دوسری جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو ان میں اگر کوئی چلتا پھرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چلے پھرے وہاں پر، کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو آگے کہتا ہے، یہاں پر تو ایک بات ہوگی. اب یہاں پر پھر سمجھ لیں کہ یہ چیز کیا کہی جا رہی ہے. میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بتاتا ہوں بنیاد. جیسے کہ پیچھے قبلہ کا ذکر آیا اور اس میں مسجد الحرام کا ذکر آیا. جب بھی قرآن کا نظام الدین قائم ہوگا تو یہ اس کا مرکز ہوگا، یہ اس کا قبلہ ہوگا، کعبہ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبلہ کیا ہوتا ہے، بالکل واضح طور پر بتایا تھا کہ یہ آئیڈیالوجی کا ایک سینٹر ہوتا ہے. کسی قوم کی ایک آئیڈیالوجی، الدین کی ایک آئیڈیالوجی ہے. جب بھی قرآن کا نظام قائم ہوگا تو یہ جو مسجد الحرام، یہ جو کعبہ ہے، یہ اس قرآن کے نظام کا یہ مرکز ہوگا. اب جب یہ مرکز ہوگا تو قرآن خود کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم مومن ہو تو تم ہی اعلون ہوگے، تم ہی سپیریئر ہوگے، ڈومیننٹ ہوگے، سپیریئر ہوگے. اس کا مطلب ہے دنیا کی باقی اقوام کے اوپر یہ جو قرآن کو نافذ کرنے والی، الدین کا نظام قائم کرنے والی قوم جو ہوگی، یہ دنیا کے اوپر غالب ہوگی. اب دنیا سے لوگ چل کر یہاں اس مرکز میں آئیں گے کیونکہ یہ ان کا مرکز ہوگا. جب قرآن کا نظام قائم ہوگا اس کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی نہیں. ابھی تو وہاں پر فقہوں کا یا ان کے مذہبی قوانین کا نظام ہے، قرآن کا نظام تو نہیں ہے. تو جب بھی یہ کام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، جیسے صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، قرآن کا نظام بدرجہ اتم پوری کمپلیٹلی وہ نافذ تھا اور یہ مرکز تھا تمام انسانیت کا. تو ان کے دور اب بھی، ان کے بعد بھی، اب بھی جب بھی یہ نظام قرآن کی روح سے قائم ہوگا، پوری دنیا کے انسانوں کا یہ مرکز بن جائے گا. اب تو وہاں پر صرف ورشپ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر وہاں پر جائیں گے انسانوں کی ویلفیئر کے لیے، کیونکہ وہ جو نظام قائم ہوگا الدین، جس میں بیسک نظام الصلاۃ کا نظام ہے، جب وہ قائم ہوگا تو پھر پوری دنیا کی ویلفیئر یہاں سے مانیٹر کی جائے گی، مسجد الحرام سے، کعبہ سے، بیت اللہ سے. یہ ہے البیت، یہ ہے جو ان اول بیت وضع للناس، شروع سے ہی پہلے دن سے جو انسانیت کا جو بیت ہے، گھر ہے، قبلہ ہے، وہ یہی ہے. انہوں نے بیت الاول، قبلہ اول بنایا یروشلم کو. یہ یہودیوں کا ہے، جیوز کا ہے، مسلم کا نہیں، مسلم کا نہیں. تو یہ شروع دن سے یہی ہے. تو یہ جب مرکز ہوگا تو یہاں پر دنیا جہان سے لوگ آئیں گے اپنے اپنے مسائل کو لے کر کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. وہاں یہاں پر ڈسکشنز ہوں گی، ان کے مسائل کو سنا جائے گا، ان کے لیے سلوشنز جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں گے. وہاں پر لوگ جو سلوشنز، جو سوشل مسائل کا سلوشن حل کرنے والے ہیں، وہ بٹھائے جائیں گے. تو سلوشنز وہاں پر دیے جائیں گے، ان کو ان کے مشکلات کو سنا جائے گا، سمجھا جائے گا، ان کو حل کیا جائے گا. تو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیتا ہے قرآن کریم، اور اس کا یہ مرکز ہوگا جب دنیا میں الدین کا نظام قائم ہوگا. تو وہ ذرا نقشہ اگر آپ ذہن میں لائیں گے تو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے. وہاں پر یہ حج البیت جو ہے یہ کیا ہے. یہ وہاں پر جا کر مجمع کا، وہاں پر اس کا بیعت کرنا، اس بیعت کے اندر اس کا حج کرنا، اور اپنے مسائل کو وہ جو سینٹرل کمانڈ ہوگی اسلام کی اس کے سامنے رکھنا. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہ یہ جو صفا مروہ ہے یہ مقامات پر چلے پھریں گے، ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چلو پھرو، کوئی ایسا تمہیں روکا نہیں گیا، تو وہاں پر چلے پھرے. اور یہ جو چلنا پھرنا ہے، یہاں پر لفظ آ رہا ہے ان یطوف بہما، یہ چلنا پھرنا اس نیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. طائف کس کو بولتے ہیں؟
وہ جو پاسبان ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یہ جو ملکوں کی جو بارڈرز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، رینجرز وہاں پر جو ان دیکھ بھال کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ طائفین ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ. لیکن مذہب نے 7 پھیرے خود بنائے، طواف سے 7 پھیرے بنائے. قرآن میں تو 7 پھیروں کا بھی ذکر نہیں ہے، ہندو مسلک کے اندر ہے، وہ پھیرے لیتے ہیں، وہیں سے شاید ادھر بھی آ گیا ہوگا. لیکن قرآن کریم نے یہ والے جو گول چکر کے جو پھیرے ہیں اور پھر ان میں 7 پھیرے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہیں، یہ ڈالے گئے ہیں، یہ ایڈیشن ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے. تو میں نے یہ طواف جو ہے اس کو آپ کو بتایا کہ طواف وہ عمل ہوتا ہے جس میں لوگ چلتے پھرتے ہیں، جیسے صفا و مروہ میں چلنا پھرنا. تو یہ چلنا پھرنا چکر لگانا نہیں ہے. تو اس طرح گول 7 چکر لگانا بیت اللہ کے، یہ نہیں، قرآن کے اندر تو نہیں ہے. اچھا، تو یہ چیزیں جب کلیئر ہو جائیں گی تو پھر جب طواف سمجھ آ گیا تو جو طواف کا عمل کرنے والے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ طائف ایک اور طائفین جمع ہو گئے. تو طائف کیا ہوتا ہے یا طائفین کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو چلتے پھرتے ہیں، حفاظت کے نقطہ نظر سے چلنا پھرنا ہو تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا رینجرز جو بارڈرز کے اوپر پاسبانی اور نگہبانی کر رہی ہوتی ملک کی حفاظت کے لیے، وہ بھی وہ طائفین کہلاتے ہیں عربی کے اندر. تو یہ اس طرح سے اس کے میننگز ہیں. جب تک یہ ان کے میننگز آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر مروجہ تراجم سے بہت سارے کنفیوژن پیدا ہوں گے، بہت سارے ڈاؤٹس پیدا ہوں گے، ان کا پھر جواب نہیں ملے گا آپ کو. تو قرآن کریم کو جو الفاظ ہیں انہی کی روح سے جب آپ سمجھیں گے تو پھر کسی قسم کا کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ، کوئی ایلیوژن کریٹ ہی نہیں ہوگا. جیسے میں نے یہ عربی روٹس میں جا کر آپ کو جو میننگز بتائے ہیں، تو اس طرح تو تمام ایلیوژن ختم ہو جاتا ہے، بات کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. یہاں پر تو یہ چیز آ گئی، ایک چیز کلیئر ہوگی کہ یہ مرکز ہوگا، لوگ آئیں گے، اپنے یہاں پر پرابلم بتائیں گے، ان کو ان کا سلوشن دیا جائے گا. یہ دنیا کے انسانوں کا مرکز ہوگا جب بھی قرآن کی روح سے، خالص قرآن کی روح سے الدین الصلاۃ کا نظام قائم ہوگا. تو یہ چیزیں اس وقت پھر ہونی شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے ادوار میں تھی. تو یہ چیزیں دوبارہ پھر سے کنٹینیو کر جائیں گی. ایک چیز تو یہاں پر یہ ہوگی. اب آگے دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. اسی آیت کے اندر کہتا ہے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو کوئی اپنی رضامندی سے، والنٹیریلی، اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ مجبور اپنے آپ کو تصور کر کے، نو، اس سے تو پھر کوئی رزلٹ برآمد نہیں ہوتا. کسی کو مجبور کر کے کوئی کام دیا جائے، نہیں، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے. تو یہ چیز ہوتی ہے تطوع، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے. اگر وہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ شاکر اور علیم ہے. تو اللہ تو جاننے والا ہے کہ یہ اپنے دل کی خوشی سے کام کر رہے ہیں. شاکر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ان کی جو کوششیں ہوں گی وہ فروٹفل ہوں گی، ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گی. آپ دنیا میں عام دیکھیں کہ جو لوگ اپنے پیشن کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اپنا من پسند کام کرتے ہیں، اس کے اندر وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے. ایون آپ یہ دیکھیں کہ اگر والدین ڈاکٹر ہیں، وہ مجبوراً اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، تو وہ مجبور ہو کر ڈاکٹر تو بن جائے گا اپنے والدین کے دباؤ سے، لیکن وہ اس طرح سے اس شعبے کے اندر آگے نہیں نکل سکتا. اگر وہ اس کے والدین اس کی بات مانتے اور وہ انجینئر بن جاتا تو وہ انجینئرنگ میں بہت آگے نکل سکتا تھا، کیونکہ اس کا ایپٹیٹیوڈ جو تھا وہ انجینئرنگ کی طرف تھا. تو بالکل یہاں قرآن کریم وہی چیز کہہ رہا ہے. کہتا ہے اگر تم اس کو سمجھ لو کہ خیر کیا ہوتی ہے اور خیر کے کام کرنا ہو تو تم اپنی مرضی سے کرو، اپنے پیشن کے ساتھ کرو،
اور وہ پیشن کب ہوگا، مرضی کب ہوگی؟ جب تمہیں یقین ہوگا کہ یہ جو خیر کے کام ہے اس سے انسانوں کے اندر اختیار آئے گا، وہ خود بھی اور پورا معاشرہ بھی با اختیار ہو جائے گا، آتھورائز ہو جائے گا، پاورفل ہو جائے گا۔ یہ ہوتے ہیں خیر کے کام جس سے انسانوں کے پاس اختیار آ جائے۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ پھر جو بھی تم وہ کام کر رہے ہو نا، جو تعمیری کام کر رہے ہو، وہ پھر رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے، ناکامی نہیں ہوگی۔ ناکامی نہیں ہوگی۔ ناکامی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی کام بددلی کے ساتھ کریں، بددلی کے ساتھ، دل نہ چاہ رہا ہو، دل کچھ اور چاہ رہا ہو، آپ کر کچھ اور رہے ہو، تو مجھے بتائیں اس کام میں پرفیکشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ اس کام میں کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی وقت نتیجہ نکلے گا، پرفیکشن بھی اسی وقت ہوگی، رزلٹ اورینٹڈ فروٹفل بھی اسی وقت ہوگا جب آپ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے وہ کام کریں۔ یہ ہے اس کے اندر ان اللہ فإن اللہ شاکر علیم۔ اس چیز کے اندر یہ چیز آ گئی کہ اپنی خوشی اور رضا سے۔ اب بات کیا ہوئی کہ وہ یہ کہتا ہے، پچھلے وہ جو جملہ اس آیت کا ہے اس میں جو کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس میں چلے پھریں۔ یہ کیوں کہا قرآن نے؟ اب ہم پھر اسی پہ آ جاتے ہیں کہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کہیں یہ جو صفا و مروہ میں چلنا ہے، جس کو مذہب نے صفا و مروہ کی صحیح بنایا ہے، ساتھ سٹوری بھی بڑی انہوں نے ڈیولپ کی ہیں، تو وہ سب جھوٹی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صفا و مروہ میں چلنے کو کہیں کوئی مقصد نہ بنا لینا، یعنی صفا و مروہ ایک نشانی ہے، چلنا پھرنا ہے نا، تم چل پھر رہے ہو، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جگہ، یہ جتنی بھی زمین کی جگہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہاں پر چلنا پھرنا اپنے کسی مذہب کی روح سے، اپنے کسی عقیدے کی روح سے کوئی ایسی لازم چیز نہ قرار دے لو کہ تم اسی کو مقصد سمجھنے لگ جاؤ کہ بس ہم نے صفا و مروہ میں چل پھر لیا ہے، اس کی صحیح کر لی ہے تو بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یہ مقصد نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں پر لفظ لے کر آ رہا ہے فلا جناح علیہ۔ اب سمجھ آئی کہ قرآن یہ لفظ کیوں لے کر آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس جگہ کے ساتھ کوئی عقیدت پیدا کرائی گئی ہوگی اور اس کو انہوں نے اللہ کی شاعر میں سے ایک شاعر بنا دیا کہ یہاں پر چلو پھرو گے تو تمہارا حج ہو جائے گا۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی نا، تو تبھی قرآن کہہ رہا ہے نا کہ قرآن کریم کوئی سٹوری ٹیلنگ کی کتاب تو ہے نہیں کہ یہ آپ کو سٹوریاں سنانا شروع کر دے۔ یہ تو ایک اصولی بات کرتا ہے، اصول دیتا ہے، لوگوں نے خود سمجھنا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسی چیزیں انہوں نے عقیدت کی وابستہ کی ہوں گی۔ اب اس عقیدت کی جو چیزیں ہیں اس کو قرآن ریموو کرنے کے لیے ان کو کہہ رہا ہے فلا جناح علیہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کو تم کو مقصد نہ بنا لو۔ نہیں چلتے تو کوئی مقصد فوت نہیں ہو جائے گا، اگر ان میں چل پھر لیتے ہو تو اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہو جائے گا۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اصل مین آبجیکٹیو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مین آبجیکٹیو کیا ہے؟ وہ ہے کیا کہ خیر ومن تطوع خیر۔ اصل جو تمہارا مین آبجیکٹیو ہے وہ خیر ہے، کہ تم نے خیر کے کام کرنے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے کہ وہ اس نے خیر کا کام کیا، میں نے اس سے بڑھ کر خیر کا کام کرنا ہے، دوسرے نے اس سے پہلے سے بڑھ کر کیا ہے تو تیسرا کہ میں نے دوسرے سے بھی زیادہ بڑھ کر خیر کا کام کرنا ہے۔ یہ ہے ومن تطوع خیرن، کہتا ہے یہ ہے اصل آبجیکٹیو کہ تم خیر کی طرف آؤ، یہ جو خیر ہے عمل خیر اس کی طرف آؤ۔ اور میں نے بتایا عمل خیر کیا ہوتا ہے، وہ نہیں کہ کوئی تسبیح پڑھنے لگ جاؤ یا اللہ اللہ بلند آواز سے کہہ کے کہو کہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن تو اس کو ذکر بھی نہیں کہتا۔ ذکر ہوتا ہے قوانین، اللہ کے قوانین کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے سامنے رکھنا کہ اس امور کے متعلق، اس کام کے متعلق اللہ کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں، یہ ذکر ہو جائے گا۔ مذہب نے کہا اللہ اللہ کہو، یعنی وہ جو تعلیم ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اللہ کہہ۔ تو مذہب یہی شارٹ کٹ دیتا ہے
تو بات یہاں پر کیا ہوئی کہ اصل مقصد ہے خیر کو اڈاپٹ کرنا، اور وہ بھی اپنی مرضی سے، اپنی پیشن کے ساتھ، کوئی زور زبردستی کے ساتھ، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہیں، اپنی خوشی اور رضامندی سے خیر کے کام کرنا، ایسے خیر کے کام، ایسے تعمیری کام، کنسٹرکٹیو کام جن سے انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کے پاس پاور آئے۔ دیکھیں جو صحیح کام ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو پاور ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ غلط کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کی پاور کم ہو جاتی ہے، انسان کی قوتیں کم پڑ جاتی ہیں، انسان کی نفسیات جو کام کرنے والی جو سوچ ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، انسان کا اپنے کام کے اوپر پھر فوکس نہیں رہتا۔ یہ بڑی سائنٹیفک چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن، کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے یہ سارے سائنسی بنیادوں کے اوپر اس سارے کارخانہ کائنات کو اس نے چلا رہا ہے، تو یہ اس کی کتاب ہے، توجہ ادھر ہی دلاتی ہے۔ تو وہ قوانین جو سائنس کے جس کی روح سے یہ کائنات چل رہی ہے، تو وہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ تو جب اس طرح سے چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر قرآن سمجھ آنے لگ جائے گا۔ میں نے واضح کر دیا اس آیت کے اندر، پھر سمجھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفا مروہ میں جو چلنا پھرنا ہے، جس کو انہوں نے طواف بنایا، یہ جو چلنا پھرنا، کہتا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، چلو پھرو، لیکن ایک چیز سمجھ لو کہ اس کے اندر چلنا پھرنا کوئی مین آبجیکٹو نہیں ہے۔ ہم نے کوئی آبجیکٹو متعین نہیں کیا کہ اس میں چلو پھرو گے تو تم مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے مقصد یہ ہے کہ تطوع خیر، ومن تطوع خیر، جو شخص بھی پیشن کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خیر کا کام کرے، یہ ہے اصل چیز۔ اور اس میں پھر آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا خیر کے کاموں میں، یہ ہے اصل مقصد۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ نتیجہ پیدا کرے۔ اگر بظاہر تم وہ کام کر رہے ہو جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو اپنے مذہب کی روح سے، اپنے عقائد کی روح سے، تو دیکھو اگر وہ نتیجہ پیدا نہیں کر رہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا حکم تو وہ ہے جس میں انسانوں کو خیر حاصل ہوتی ہے، انسانوں کو قوت، اختیار، طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اگر نہیں حاصل ہو رہی تو پھر سوچو کہ یہ خیر کے کام ہم نے تمہیں نہیں کہے، تم نے اپنے مذہب اور عقیدوں کی روح سے کچھ کام ہے، مذہبی رسوم ہے جن کو تم نے خیر کا درجہ دیا ہوا ہے، نیکی کا درجہ دیا ہوا ہے، تو یہ ہم نے نہیں کہے۔ جو چیزیں خیر ہیں وہ قرآن سے ریکگنائزڈ ہیں، وہ کرو گے تو پھر تمہارے اندر قوت بھی پیدا ہوگی، تمہارا معاشرہ سٹرونگ بھی ہوگا، تم پاورفل بھی ہوگے، تم دوسری قوموں کے اوپر ڈومیننٹ بھی ہوگے۔ اور پھر کیا ہوگا، تمہاری کوششیں جتنی بھی ہوں گی تعمیری، وہ پھر بھرپور نتائج پیدا کریں گی، فروٹفل ہوں گی، رزلٹ اورینٹڈ ہوں گی۔ تو یہ چیز ہے اس آیت کے اندر، بڑی خوبصورت آیت، بڑی اہم آیت، اور یوں کہہ لیں انسانوں کو ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ وہ عقل و فکر سے کام لیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود سوچا کریں، سمجھا کریں، تدبر کیا کریں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ دنیا میں بنیادی عمل ہے آگے بڑھنے کا، پہلی سیڑھی ہے تدبر، غور و فکر، تھنک اگین۔ تو قرآن کریم اسی کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے۔ شکریہ۔